وین چل رہی تھی اور میں اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں اچانک چلایا اور چلتی وین سے کودنا چاہا۔ مجھ کو خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا یا محسوس کیا وہ ایک خواب تھا اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جو اب بھی مجھے گزشتہ زندگی کا ایک حصہ لگتا تھا۔ ان واقعات جیسا حقیقی محسوس ہوتا تھا جو گزرے ہوئے کل کا حصہ تھے یا اس سے پہلے والے دن میں پیش آ چکے تھے۔ خواب کا ہر منظر میرے سامنے تھا اور ایسے تھا جیسے حقیقت ہو۔ خواب میں کی جانے والی گفتگو کا ہر لفظ مجھے یاد تھا۔ ساون خان نے مجھے کیا بتایا تھا، وہ جس کمرے میں تنہا اور بیمار پڑا تھا، ہر لفظ جو اس نے بولا تھا۔ فاطمہ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، نورین کے لیے جو دہرایا تھا۔ اگر 10 بار لکھنے کو کہا جاتا تو میں یادداشت کی مدد سے یوں لکھتا جیسے مشین فوٹو کاپی بناتی ہے۔ ساون خان کے بھانجے کا مکروہ، شیطانی اور پرہوس چہرہ میرے سامنے تھا۔ میرا 1 لاکھ کا انعام مت بھولنا، اس نے تھانے دار سے کہا تھا، اور تھانے دار کا صفاق چہرہ، اس کے فاتحانہ الفاظ کہ دیکھا فرید، تو بہت بھاگا، بڑے روپ پتلے، مگر قانون کے لمبے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ایک رات میں یہ دوسرا خواب تھا۔ اس سے پہلے استاد اور کلثوم مجھے سلا کے جا چکے تھے جب میں نے نورین کو دیکھا تھا۔ میرا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور بہت دیر تک خالی ہاتھ گلاس میں تھامے دیوار کو یوں دیکھتا رہا جیسے سینما اسکرین کی طرح مناظر خود روشن ہو کر مٹتے جاتے ہیں۔ تھانے دار کے ایک دھماکے سے اندر آنے سے پہلے ساون خان اٹھا تھا کہ مجھے مٹی کا وہ ڈھیر دکھا دے جو نورین کا مدفن تھا۔ کیا ہوتا اگر تھانے دار کچھ دیر نہ آتا؟ مجھے اتنی مہلت مل جاتی کہ میں نورین کی قبر دیکھ لوں، پھر چاہے تھانے دار مجھے قبرستان سے پکڑتا یا واپس آتے ہوئے، وہ قبر بھی میری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی۔ میں باہر آ کر ٹہلتا رہا۔ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، خواہ کتنے بھی حقیقی ہوں۔ خواب تو میں ہمیشہ سے ہی دیکھتے آیا تھا۔ بچپن میں بھی کتنے ہی اوٹ پٹانگ خواب دیکھے ہوں گے، ان کو میں آنکھ کھلتے ہی بھول جاتا تھا۔ پہلے کسی خواب پر مجھے حقیقت کا گمان نہیں ہوا تھا، ایسا اب ہو رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا یہ کوئی ذہنی بیماری تھی؟ استاد کی آواز پر میں چونکا۔ تجھے تو جانا تھا کہیں؟ میں نے چونکے بغیر کہا۔ ابھی نہیں۔ ہاں، میں نے کہا کہ جیپ تو وہیں کھڑی ہے۔ وہ ایک کرسی پر ٹک گیا۔ کیا ارادہ ملتوی کر دیا؟ نہیں۔ وہ ہنسا۔ ملتوی نہیں کیا تو کیا چھوڑ دیا؟ خیر، ایک بات بتانی تھی تجھے۔ سکندر شاہ آ رہا ہے، میں نے حیرانی سے کہا۔ یہاں؟ ہاں، فون کیا تھا اس نے۔ میں اسے روک تو نہیں سکتا، وہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ خیریت تو ہے نا؟ یہ مجھے معلوم نہیں، خیریت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مجھ سے کام ہوتا تو مجھے بتا دیتا یا مجھے بلا لیتا۔ مجھ سے بھی اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ بیٹا جی، اس کی کوئی لڑکی ہوتی تو میں کہتا کہ تجھے پسند کر لیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے بارے میں اس کی رائے پہلے بھی اچھی تھی، اور اس کے بعد تو نے خود دیکھ لیا کہ وہ تیری قدر کرتا ہے، تجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور تیرے ساتھ انور کو بھی۔ میں نے حامی نہیں بھری تھی۔ تو انکار کر سکتا ہے اسے؟ استاد نے طنز اور تمسخر سے کہا۔ اتنا پاگل تو نہیں ہے تو؟ تھوڑا بہت تو ہوں۔ تم مجبور تھے استاد، مجھے کیا مجبوری ہے؟ میں اس کے حکم کا غلام بن جاؤں گا۔ ابے پاگل خانے، تو اسے غلامی کہہ رہا ہے؟ قسمت کی لاٹری کو مت ٹھکرا۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تیرے ساتھ جانے سے بات بن گئی، اب میری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اندازہ ہے تیری ہر بات کا۔ جو کام تو نہیں کر سکا، سکندر شاہ کی مدد ہوگی تو آسان ہو جائے گا۔ میں نے کہا، کس کام کی بات کر رہے ہو استاد؟ ابے میں نورین کی تلاش کی بات کر رہا ہوں۔ تجھے نورین چاہیے نا؟ وہ زندہ ہوگی تو سکندر شاہ اسے تلاش کر لے گا اور لا کر تیرے سامنے کھڑا کر دے گا، اور معاملہ ہے نادر شاہ کا، تو کیا اس سے بدلہ لے سکتا ہے تو؟ میں نے خفت سے کہا۔ استاد، تم تو ناراض ہو گئے، میں تو تمہاری بات بھی مانتا ہوں۔ تم نے کہا اور بھابھی نے بھی کہ میں بدلہ لینے کا خیال چھوڑ دوں۔ وہ خوش نظر آنے لگا۔ پھر کیا تو نے یہ خیال چھوڑ دیا؟ عقل مانتی ہے پر دل نہیں مانتا استاد۔ یہ ایسا معاملہ نہیں کہ میں ٹاس کروں اور فیصلہ ہو جائے۔ معاملہ دل کا ہی مشکل ہوتا ہے۔ کسی گاڑی کے ہارن پر گیٹ کیپر نے باہر جھانکا اور سکندر شاہ کی گاڑی اندر آ گئی۔ وہ سیدھا ہماری طرف آیا۔ استاد کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے لیے تیسری کرسی کو قریب کیا۔ سکندر شاہ کسی سلام دعا کے بغیر میری جگہ پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا تم مل گئے، میں کسی اطلاع کے بغیر آ گیا تھا۔ خیریت تو ہے نا شاہ جی؟ استاد بولا۔ نہیں، خیریت ہوتی تو ایسا بھاگا ہوا آتا میں، تمہیں بلا لیتا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ملک سلیم، ایک مسئلہ آ گیا ہے جو تمہاری مدد سے حل ہو سکتا ہے۔ میں حیرانی سے چونکا۔ ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ ہے نا؟ ہے یار، میرا ذاتی مسئلہ ہے، کسی اور کو کیسے بتاؤں؟ چل اٹھ۔ کہاں؟ میں نے اٹھے بغیر کہا۔ میرے ساتھ اور کہاں؟ ابھی اور اسی وقت؟ استاد نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔
کیا فضول سوال پر سوال کیے جا رہا ہے؟ یہاں کون سا تم ملک اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کر رہا تھا؟ اور شاہ جی تجھے پھانسی لگانے تو نہیں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا شاہ جی مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں مل سکتی؟ مجھے بھی ایک ضروری کام تھا۔ سکندر شاہ کی نظر مجھ پر جم گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار سننے کا عادی نہیں۔ یہ مجبوری تھی کہ اس نے سر ہلایا۔ 1-2 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا۔ 2 ہفتے کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے کسی کی تلاش ہے، میں تلاش کے لیے نکلوں اور قسمت مجھے ملا دے، ممکن تو ہے۔ استاد سے پہلے سکندر شاہ بولا، تم نورین کی بات کر رہے ہو نا؟ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ تم اکیلے اب تک کچھ نہیں کر سکے، لیکن میرے وسائل کے ساتھ یہ کام یوں ہو جائے گا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ استاد نے خفکی سے مجھے گھورا۔ شاہ جی اسے پتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، تم اکیلے ٹامکٹوئیاں مارتے پھرو گے، اور کب تک مارو گے؟ شاہ جی نے تحمل سے کام لیا۔ میرا کام اتنا لمبا نہیں ہے، 2-4 دن کی بات ہے، شاید 2-4 دن بھی نہ لگیں تمہیں۔ میں نے کہا عجیب بات لگتی ہے یہ مجھے۔ آج تک آپ نے صرف میرا نام سنا تھا، آپ کے سارے کام ہو رہے تھے، اور اب ایک ایسا کام نکل آیا کہ میرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے اتفاق سے سر ہلایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا تو میرے ساتھ سکندر شاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں اور ایک کپ چائے بھی نہ ہو؟ استاد گھبرا کر بولا۔ پھر صحیح غلام محمد۔ سکندر شاہ نے دوستانہ انداز میں اپنا بھاری بھرکم ہاتھ استاد کے کندھے پر رکھا۔ چلتا ہوں۔ اندر جا کے میں نے لباس بدلا اور سوچتا رہا کہ سکندر شاہ کو کیا مجبوری میرے پاس لے کر آئی ہے۔ جس کی دسترت میں سب ہو اور جو خدائی کے دعوے کے سپاہ سب کچھ کر سکتا ہو، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس روز استاد کے ساتھ اس کے گھر نہ جاتا تو وہ کیسے جانتا کہ میں کہاں ہوں؟ پھر اس کا یہ کام نہ ہوتا کیا؟ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ سکندر شاہ سے راستے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کی ایک وجہ ڈرائیور کی موجودگی ہو سکتی تھی، لیکن دوسری زیادہ اہم وجہ اس کی فکر مندی اور پریشانی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں باہر دیکھتا رہا، پھر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹ یوں ہلتے تھے جیسے کچھ کہہ رہا ہو، مگر وہ خیالوں میں خود سے مخاطب تھا۔ وہ مجھے گھر کے اس کمرے میں لے گیا جو شاید اس کی واحد پناہ گاہ تھی۔ یہاں ایک بیڈ تھا، ایک صوفہ سیٹ تھا، ایک بہت اچھا میوزک سسٹم تھا جس کی مختلف شکل و صورت کے سائز کے سپیکر چاروں طرف نظر آ رہے تھے۔ یہ کسی وکیل، مصنف یا شاعر کی اسٹڈی روم جیسی جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے کافی درمیانی میز پر رکھ کر وہ بیٹھا اور مسکرایا۔ تھینک یو سلیم۔ دراصل معاملہ زری کا تھا۔ میں نے مگ رکھ دیا۔ آپ کا مطلب ہے روزینہ، آپ کی بہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس کو سب معلوم ہو گیا ہے۔ کیا معلوم ہو گیا ہے؟ اپنے والدین کے بارے میں؟ وہ یہاں نہیں تھی، مراد کے ساتھ ہیوسٹن میں تھی، ٹیکساس۔ اس سے پہلے وہ روم، لندن، پیرس اور نہ جانے کہاں کہاں تھی۔ ہنی مون تو خیر تھا ہی، لیکن میں نے مراد سے کہا تھا کہ 6 مہینے سال سے پہلے پاکستان کا رخ مت کرنا۔ میں نے اس بات پر بھی تاکید کی تھی کہ اسے اخباروں اور ٹیلی ویژن سے دور ہی رکھنا۔ ٹی وی پر تو خطرہ کم تھا، مگر اخباروں کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ جو ملتان سے شائع ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے ہر شہر میں نہیں ملتے تو باہر کہاں ملیں گے؟ لیکن ان کی کسی خبر کو جنگ یا ڈان والے اٹھا لیں، کسی کالم میں ذکر آ جائے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے سر ہلایا۔ اب روزینہ کے والد پیر سائیں کی درگاہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ایسے ڈبہ پیر ویسے تو ہر جگہ ہیں، مگر اس نے میرے ساتھ پنگا لیا تھا۔ شامت آئی تھی اس کی۔ درگاہ میں جو کچھ بھی کرتا مجھے کیا، وہ بھی میرے کاروباری معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ عیاشی، بدماشی جو چاہے کرے، وہ بھی اور میں بھی۔ لیکن معاملہ میرے بیٹے کا آ گیا تھا۔ اس کی زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ اس کی ماں بھی مر جاتی اور میں بھی مرتا، نہ تو تباہ ضرور ہو جاتا، پاگل ہو کے نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ بہت پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خطرے کا وجود مٹا دینا ضروری ہے۔ وہ زندہ رہتا تو مراد نہ رہتا، اور روزینہ کا معاملہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کوئی معاملہ ہوتا ہی نہ۔ خیر، مراد میری مدد کے بغیر ہی کامیاب ہو گیا۔ روزینہ کو اس معاملے کی خبر کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ انہیں امریکہ میں ایک پاکستانی فیملی نے ایک شادی میں انوائٹ کیا تھا۔ وہاں روزینہ کی ملاقات ایک ملتان کی فیملی سے ہو گئی۔ دونوں عورتیں بات کرنے لگیں، بالکل پاکستانی سٹائل میں، اور گپ شپ شروع کر دی۔ انہی باتوں کے دوران اس نے پیر صاحب کا ذکر شروع کیا اور ان کی درگاہ پہ ہونے والے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا۔ بات ختم ہونے سے پہلے ہی روزینہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سنانے والی ناراض ہو گئی کیونکہ اسے جھوٹا اور افواہ پرداز کہا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اخبار بھی جھوٹ بولتے ہیں، تم انہیں اخبار میں بھی پڑھ سکتی ہو، دیکھ لو ورنہ میں دکھا سکتی ہوں۔ پھر روزینہ نے بتا دیا کہ وہ کون ہے، اور شادی کی محفل میں رونا پیٹنا شروع کیا تو مراد بڑی مشکل سے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑا۔ اس نے مراد کو برا بھلا کہا کہ اس کو پتہ ہوگا۔ پھر ڈاکٹر آیا اور اس نے روزینہ کو دوا دے کر سلا دیا، مگر وہ دوبارہ اٹھی اور وہی رونا دھونا اور ضد کہ مجھے اخبار لا کر دو۔
پاکستان کا پرانا اخبار کوئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں تھی کہ مراد لا دیتا، مگر روزینہ کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے ہوٹل والوں سے کہا، سفارت خانے کا نمبر لیا، قصہ مختصر کہ اسے اخبار مل گیا اور اس نے خود ساری تفصیل پڑھ لی۔ اس کے بعد روزینہ نے ضد کی کہ پاکستان چلو، میرے ماں باپ اور میری بہن سب مر گئے اور میں زندہ ہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ دفن ہونا ہے۔ ظاہر ہے یہ روزینہ وہ نہیں تھی جو ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر آئی تھی، جس نے خود سارے خون کے رشتوں پر مراد کی محبت کو ترجیح دی تھی۔ صدمے نے اس روزینہ کو مار دیا تھا اور دوسری روزینہ وہی تھی، اس گھر کی بیٹی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر مراد نے مان لی اس کی بات، کیسے نہ مانتا؟ وہ پاکستان نہیں امریکہ میں تھے، وہ اکیلی آ جاتی، مراد اسے روک نہیں سکتا تھا۔ پھر آئی کیوں نہیں؟ وہ کل آ رہی ہے۔ میں کچھ دیر سکندر شاہ کی شکل دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، آپ کو فیس تو کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے ایسی بے وقوفی کی بات کی وہ مجھ سے توقع نہیں رکھتا تھا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ ہاں مسئلہ یقیناً ہوگا، لیکن کتنے دن؟ ماں باپ تو سب کے مرتے ہیں۔ پاگل کے بچے، وہ مجھے ذمہ دار سمجھتی ہے۔ سکندر شاہ نے کافی کا مگ دیوار پر کھینچ مارا۔ آپ کو؟ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ ہاں مجھے، لیکن درگاہ کی تباہی کی ساری ذمہ داری اور ساری خون ریزی آپ نے نہیں، ڈاکوؤں نے کی تھی۔ خبر بھی یہی ہوگی اور نام ہوگا کسی ڈاکوؤں کے گروہ کا کہ جنہوں نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، اور اسی سے ساری خرابی ہوئی۔ گاما رستم کا نام تھا اور وہ گاما رستم کو جانتی ہے۔ کیا جانتی ہے؟ یہی کہ وہ کس کے حکم کا غلام ہے۔ میں نے اسے پال رکھا ہے، وہ بولا۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہے، میں نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ میں بھی حیران تھا کہ میں اچانک تمہارے لیے کیسے اہم ہو گیا، اس حد تک کہ تم نے مجھے ایک پارٹنر، ایک مشیر اور فیملی ممبر کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اس نے دکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ میرے جیسے شخص کا لوگ اعتبار نہیں کرتے، مگر اتنی ہمت بھی کسی میں نہیں ہوتی کہ منہ پر ایسا کہہ سکے۔ مجھے آج صبح 8 بجے یہ سب معلوم ہوا، اس وقت وہاں رات کے 10 بجے تھے۔ وہاں ڈاکٹر نے اسے سکون آور انجیکشن دے کر سلایا تھا۔ کل خود مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے شرمندگی سے کہا۔ آپ مجھ سے اب کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بیٹی اپنے باپ سے خفا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو گھورتا رہا۔ تم اسے یقین دلا سکتے ہو کہ اخبار نے جو لکھا جھوٹ ہے، اور وہ مان لے گی؟ اگر تم چاہو اور کوشش کرو تو اسے یقین دلا سکتے ہو۔ مشکل ہے یہ کام، ناممکن نہیں، ایک چیلنج ہے۔ میں نے کہا، سکندر صاحب۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم ہے کہ تم شاہینہ سے شادی کرنے والے تھے، وہ نہ ماری جاتی تو یہ شادی ہو جاتی۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تم شاہینہ سے محبت کرنے لگے تھے۔ یہ اس نے خود کہا آپ سے؟ نہیں، اس کی بات ماں سے ہوتی تھی۔ شاہینہ بھی اس کے بھائی کی بیٹی تھی، روزینہ کی طرح۔ لیکن شاہ جی، یہ معاملہ الگ ہے۔ بات اعتماد کی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ تم اچھے اور سچے آدمی ہو، تم بتا سکتے ہو کہ شاہینہ کیسے ماری گئی تھی۔ تمہاری نظروں کے سامنے تم چشمدید گواہ ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم نے سب دیکھا۔ اگر تم کہو گے کہ وہ ماجے والے کا گروہ تھا۔ ماجے والا؟ ہاں، یہ بھی ایک ڈاکو ہے۔ ساہیوال کے علاقے میں تھا، پھر سندھ چلا گیا تھا اور کچے کے علاقے میں وارداتیں کرتا رہا۔ اب کچھ عرصہ ہوا لوٹ آیا ہے۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ میں ایک قاتل کو بچاؤں، اس سزا سے جس کا وہ مستحق تھا، اور اس کو قانون سزا نہ دے سکے یا اس کی سزا یوم حساب تک التوا میں رہے۔ یہ تو بہت معمولی سزا ہوگی کہ اس کے بیٹے کا گھر اجڑ جائے، اس کی محبت چھن جائے۔ تم یہ کر سکتے ہو سلیم، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں آنسو مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اوکے، میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں یہ جھوٹ بولوں گا، اس کے لیے اگر مجھے حلف بھی اٹھانا پڑا تو اٹھاؤں گا۔ اللہ سب جانتا ہے، میں نے پہلے بھی بہت سے جھوٹ بولے ہیں، کتنے ہی گناہ کیے ہیں۔ اس کی مرضی ہوتی تو میں بہت پہلے مر جاتا۔ آگے بھی یہی ہوگا، وہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ تم کو اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی۔ وہ صوفے پر گر گیا۔ تھینک یو سلیم، میرا تم پر بھروسہ غلط نہیں تھا، تم نے ہم سب کو بچا لیا۔ لیکن اس کے بعد میں مراد کے ساتھ نہیں رہوں گا اور نہ ہی آپ کے ساتھ۔ اس کی سوالیہ نظر میری طرف اٹھی۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجبوری ہے، لیکن اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ آپ کی طرح آپ کے جانشین بیٹے کو سب معلوم ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور اس کی قیمت بھی وصول کی ہے، پارٹنرشپ کی صورت میں۔ ہمیں طے پا گیا کہ سکندر شاہ مراد سے ٹیلی فون پر رابطہ کرے گا اور میں مراد سے بات کروں گا۔ ٹیلی فون ملتے ہی سکندر نے مجھے پکارا تو میں نکل گیا۔ سکندر نے مجھے ریسیور تھما دیا۔ مراد سے بات کرو، میں نے ریسیور پکڑ کر کہا۔ مراد کیسے ہو؟ روزینہ کیسی ہے؟ اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ سلیم، کیا یہ سچ ہے؟ کیا سچ ہے؟ وہ بولا، یہی جو بھی پاپا نے بتایا۔ درگاہ پر ساری کارروائی مانجا والا نے کی تھی۔
तुम्हें अपने बाप पर एतबार नहीं? उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। नहीं। और मुझ पर है? मैंने कहा। हाँ, मगर मेरे पास वक्त कम है। मैं ट्रांजिट लाउंज में हूँ और रोजीना अकेली बैठी है। मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी होने वाली बीवी, शायद दुनिया में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत, मेरे सामने मर गई, मार दी गई, और मैं कुछ न कर सका। मेरा सवाल कुछ और था। ये कार्रवाई मांझावाला ने की थी? हाँ, उसको भी मांझावाला ने कत्ल किया। मैं उसे नहीं जानता, उसका नाम तक मैंने नहीं सुना था, लेकिन वहाँ दूसरों को वही हुक्म दे रहा था। सब मांझावाला कह रहे थे उसको, उसके साथी भी। रोजीना को यकीन दिलाने के लिए तुम हलफ उठाकर ये कह सकते हो? बिल्कुल कह दूंगा, क्योंकि तुम्हें पापा ने कहा है। शट अप। मैं गुलाम नहीं हूं तुम्हारा या तुम्हारे बाप का, और ना किसी और का। मैंने कहा, गुलाम बन जाऊंगा मैं तुम्हारा अगर तुम अपने सच से रोजीना को बचा लोगे। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मुझे अंदाजा है तुम्हारी वालिदा की भी ख्वाहिश थी कि तुम लौटकर पाकिस्तान ना आओ, वहीं रहो। मैं ना आता, लेकिन रोजीना की वजह से मजबूर था। अच्छा, थैंक यू सलीम, मुझे तुम पर भरोसा है। खुदा हाफिज, मैंने कहा और लाइन कट गई। सिकंदर शायद दरवाजे से लगा खड़ा बातें सुन रहा था, फौरन ही अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम दुनिया में किसी पर एतबार नहीं करते? उसने सर हिलाया। बदकिस्मती है मेरी। बदफितरती कहो इसे। ये कसरे आलीशान जिसमें तुम रहते हो, ये एक मकान है, घर नहीं, क्योंकि इसमें जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ एतमाद या मोहब्बत का कोई रिश्ता नहीं रखते। तुमको अपने बेटे पर एतमाद नहीं, बेटे को तुम पर नहीं, बीवी तुम्हारी शरीक हयात नहीं, कनीज़ है जिसके साथ तुम सो सकते हो मोहब्बत के बगैर। एहसास जिल्लत से उसका चेहरा मस्क हो गया। तुम मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। देर कैसी, रिवॉल्वर निकालो और शूट करो मुझे, मेरे साथ मुराद की माँ को भी। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर मेरे सामने फेंक दिया। ये काम तुम करो, मुझे मार दो, सब सुख का सांस ले। मेरी ज़रूरत ही किसको है? अभी कुछ ज़िंदगी की मोहलत है तुम्हारे पास। हो सकता है सिकंदर शाह तुम एक ज़रूरत बन जाओ उन सब की जो तुम्हारे अपने थे और गैर हो गए। अगले रोज़ 9 बजे इस्लामाबाद से बताया गया कि दोपहर की फ़्लाइट पहुंच चुकी है, लेकिन उसमें मिस्टर और मिसेस मुराद नाम का कोई पैसेंजर नहीं। सिकंदर शाह की तशवीश बढ़ गई। 1 घंटे तक वो न जाने किस किस होटल में फ़ोन घुमाता रहा, लेकिन उसे कहीं से भी मिस्टर और मिसेस मुराद की रात गुजारने की तस्दीक हासिल न हुई। अब उसकी झुंझलाहट उस समय नहीं बल्कि घबराहट में बदल रही थी, और वो बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि वो आखिर कहाँ गया। मुझे कुछ बताओ मुराद, मैं क्या करूं? सिकंदर की आवाज़ पर मैं चौंका। मैंने खुद को पुरसुकून रखा। तो जो आप कर रहे हैं? फ़ोन की घंटी ने मुझे खामोश कर दिया। सिकंदर शाह ने झपट कर फ़ोन उठाया। हेलो जी। हाँ, मैं सिकंदर शाह बोल रहा हूँ। कहाँ से? इस्लामाबाद। अच्छा, शिफा इंटरनेशनल, ये वही अस्पताल है? अच्छा, हाँ हाँ, मुराद मेरा बेटा है। मेरा? फिर वो एकदम चिल्लाया और खड़ा हो गया। क्या? कब? कैसे? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ ही नहीं, उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो खुद भी कांप रहा था और उसके माथे पर पसीना था। उसने फटी नज़रों से मुझे देखा। एक्सीडेंट मुराद का। वो फिर फ़ोन पर बात करने लगा। तुम कौन हो? अच्छा, डॉक्टर अलमास। रोजीना कैसी है? हाँ ठीक है, ख़तरे की कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैंने पानी का गिलास उसके सामने रखा, जो वो एक सांस में पी गया। फिर वो फूली हुई सांस में बोला, मुराद और रोजीना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इस्लामाबाद से आते हुए। वो अस्पताल में है। हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा और देखा कि उसकी बीवी दरवाजे के फ्रेम में किसी तस्वीर की तरह साकित खड़ी है। ज़रूरत थी, मगर डॉक्टर को बुलाने का वक्त नहीं था। 10 मिनट बाद हम गाड़ी में इस्लामाबाद की तरफ रवाना थे। सिकंदर शाह पीछे अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। वो खुद भी कम नर्वस नहीं था, मगर बीवी को मुसलसल तसल्ली दे रहा था। रोती क्यों? वो छोटे मोटे हादसात हो जाते हैं और बड़ी गाड़ियाँ खासी महफूज बनाई जाती हैं। आगे ड्राइवर था, पीछे वो दोनों। सामने से टक्कर हो तब भी कुछ नहीं हो सकता। ये गाड़ियाँ उलटती नहीं हैं। शाम 6 बजे के करीब हम इस्लामाबाद पहुंचे और F8 में वाक़ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गेट में दाखिल हुए और गाड़ी इमरजेंसी के सामने रुकी तो हम एक साथ उतरे। फिर ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग एरिया में छोड़ने चला गया। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ क्या क़यामत नाजिल हो चुकी थी। आदमी बदतरीन हालात में उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। मैंने उनको पीछे रखा और मालूमात हासिल करने के सारे मराहिल तय किए। हर अस्पताल का अमला दिन रात ये काम करता है और मौत से निपटता है। हर रात बीमारी, हादसात और मौत से निपटते हुए वो बेहिस्सा हो जाता है। ये बेहिस्सी भी ज़रूरी होती है, वरना एक के बाद दूसरे केस को संभालना दुश्वार हो जाए
मरीज ऑपरेशन टेबल पर मर जाए तो डॉक्टर कामिल लाताल्लुकी और यकसुई के साथ दूसरा केस ले लेते हैं। मुझे मालूम हो गया था कि मुराद मर चुका है और उसकी डेड बॉडी कोल्ड स्टोरेज में रखी है। कानूनी वारिस के मसले में उसकी बीवी रोजीना मुराद को मामूली खराशियाँ आई हैं, लेकिन जहनी हालत बायसे तशवीश थी, इसलिए सुकून आवर दवाओं के ज़ेर असर उसे सुला दिया गया है। हम चाहें तो उसे देख सकते हैं। हादसे के फौरी बाद मुराद की मौत नहीं हुई थी। वो होश में था और हस्पताल में दाखिले के मराहिल उसने ही पूरे किए थे। उसने अदायगी की, अपना नाम पता और फ़ोन नंबर बताया, लेकिन कहा कि उसके घर अभी इत्तला न दी जाए। इत्तला उसकी मौत के बाद दी गई थी। अभी तक रोजीना को भी इल्म नहीं था कि वो बेवा हो चुकी है। मुझे अंदाज़ा था कि यह आम ट्रेजेडी नहीं, और मैंने हालात को ना संभाला तो उसके नताइज किस हद तक तबाहकुन हो सकते हैं। हर माँ के लिए जवान औलाद की मौत का सदमा सारी ज़िंदगी के मरहलों से मुश्किल होता है। वो दिन मेरे लिए बहुत सब्र आजमा साबित हुआ। मुराद की डेड बॉडी को वसूल करने से पहले माँ बाप तक ये रूह फरसा खबर पहुँचाना, ये सब मुझे ही करना पड़ा। रोजीना को ये खबर देने का मरहला भी मुझे ही निभाना पड़ा। मैंने अपनी मदद के लिए उस्ताद और उसकी बीवी कुलसूम के साथ अनवर को भी तलब कर लिया था। उसके पहुंचने तक मैंने तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के अलावा एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लिया था। फिर डॉक्टरों के मशवरे से रोजीना को दूसरी एम्बुलेंस में ले जाने का बंदोबस्त किया। उसे मुसलसल गनूदगी में रखा गया, वरना वो होश में आते ही चीख पुकार, बाल नोचना, कपड़े फाड़ना और दुश्मनों को कोसना शुरू कर देती थी। ऐसी ही कैफियत मुराद की माँ की भी थी। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। उसने हालात की हकीकत से रिश्ता तोड़ लिया था। फिर शाम तक वो सब हो गया जो नागुज़ीर था। मुराद एक मिट्टी का ढेर बन गया। मुराद की बीवी ने और माँ ने उस संगीन हकीकत को कबूल कर लिया और उन पर वहशत के दौरे भी कम हो गए। उनकी आंखों के आंसू भी ख़त्म हो गए। ये सब्र का पहला मरहला था। एक एतराफ़ कि अब उन्हें ऐसे ही मुराद के बगैर ज़िंदा रहना था। रोजीना वक्ती तौर पर उस ट्रेजेडी को भूल गई थी जिसकी वजह से वो वापस आई थी। मुराद से मिलकर बिछड़ जाने का सदमा ताज़ा था। ये ज़ख्म इतना गहरा था कि पहले के हर ज़ख्म की टीस पर यह दर्द गालिब आ गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो ये बात भूल गई थी। ये नामुमकिन था। उसने मुराद की जुदाई को ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत समझकर कबूल कर लिया था कि खुदा को यही मंजूर था। जहन ने इस हादसे को तो तस्लीम कर लिया था, लेकिन फिर पुराने गम ने खलिश से दो चार किया। ये 15-16 दिन के बाद की बात है। मैं रेशम के साथ उसके पास बैठा था। वो मुराद की बातें कर रही थी और हम उसका दिल बहलाने में मसरूफ़ थे, जब अचानक उसने मुझसे सवाल कर लिया, मलिक सलीम अख्तर, एक बात पूछूं? उस तरसे तखातुब पर मैं चौंका। ऐसी क्या बात है? क्या इजाज़त मांग रही हो? सच बताओगे? उसने सपाट लहजे में पूछा। एकदम मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार कर दिया कि सवाल क्या होगा। तुम पूछो, लेकिन पहले ये बताओ कि मेरे बारे में तुम क्या समझती हो। मैं झूठ बोलता हूँ? ऐसी कोई बात नहीं। रेशम उठी और खामोशी से वहां से बाहर चली गई। फिर ये सवाल क्यों किया तुमने मुझसे? मैंने कहा, बाजी तुम्हें पसंद करती थी, पागल थी तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर बात मुझे बताती थी, हर वक्त तुम्हारे बारे में बात करती थी। मैं आजिज़ आ गई थी। अब तुम उससे शादी करने वाले थे? हाँ, मगर सवाल क्या है जो तुम पूछना चाहती थी? तुमको कितना सदमा है उसकी मौत का? जितना तुम्हें मुराद की मौत का, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। नज़र तो नहीं आता। मैं सदमे का इजहार किसी को दिखाने के लिए नहीं करता, और मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा सदमा हकीकी है या सिर्फ दिखावा, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैंने नागवारी का इजहार किया। उसे किसने मारा था? रोजीना ने सवाल दाग दिया। उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था। बाद में पता चला कि वो मांझावाला का गिरोह था। बाद में कब? कुछ देर के बाद, जब वो सारे डाकू फरार हो रहे थे, कार्रवाई के बाद। उसकी हिस्ट्री बाद में मालूम हुई। मैंने कहा, मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना। मैंने कब सुना था? वो कोई मशहूर डाकू था। उस पर 10 लाख का इनाम भी था। यहाँ से भागकर सिंध चला गया था और किसी वडेरे की सरपरस्ती में वारदातें करता था। वो कुछ देर खामोश रही। तुम तो चौधरियों की हवेली में थे। उनका बड़ा एतमाद था तुम पर। तुम मेरे अब्बा के घर कैसे आए? कैसे पहुंचे ये पूछो। मैंने उसकी बात पलटी। वो मालूम है मुझे, अपनी मर्जी के खिलाफ। साफ कहो ना, मुझे अगवा करके कैदी की हैसियत से ले जाया गया था। मैंने तल्ख लहजे में कहा। चलो यूं ही सही, लेकिन मेरे साथ तुम भी निकल गए थे, रेशम भी निकल गई थी। मैं फिर पकड़ा गया था, सिर्फ मैं, और वापस उसी तहखाने में पहुंचा दिया गया था। ये नहीं बताया तुम्हें किसी ने? उसने इकरार में सर हिलाया। बाजी ने सब बताया था। ये भी कहा था कि अब उसने तुम्हारी मोहब्बत जीत ली है। बिलाखिर तुमने उसे दिल से कबूल कर लिया है। ये सच है? हाँ, मगर अब उन बातों को दोहराने से क्या हासिल? अब्बा ने तुम्हें अपनी फर्जंदी में ले लिया था और अपना जानशीन भी बना दिया था। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ये सवालात क्यों कर रही हो। वो बरहम हो गई।
सब समझते हो तुम कि मेरे सवालों का मकसद क्या है। यही सब सवालात करने आई थी मैं यहाँ, मगर मुझे एक हादसे ने बेवा बना दिया और मुझे अपना होश ना रहा। लेकिन सवाल अपनी जगह पर थे। मैं भूली नहीं हूँ कि किस तरह एक रात में सारे खानदान को मौत की नींद सुला दिया गया। तुम कहते हो कि वो मांझा वाला डाकू था। शाहीना ने मेरे बाजुओं में दम तोड़ा। एक लम्हा पहले वो मेरे साथ थी और ये समझ रही थी कि हम निकल आए। क्या मेरे लिए ये सदमा मामूली था? मैं पागल हो गया था। उस वक्त रिवॉल्वर होता मेरे पास तो मैं शाहीना के कातिल के सीने में सारी गोलियां उतारता और उसी पागलपन की कैफियत में शाहीना को छोड़ के भी भागा था कि वो मेरे हाथ आए तो उसकी गर्दन तोड़ दूं। तुम जानती हो कि खाली हाथ में ऐसा कर सकता हूँ। जूडो कराटे आते हैं मुझे। उसके कातिल का नाम सुन लिया था मैंने। वो सब भाग रहे थे जो उसे मांझा वाला कह रहे थे। मेरे नज़दीक तो वो सब डाकू थे, लेकिन वो जीप और दूसरी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। तुम झूठ बोल रहे हो, रोजीना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। तुम जो चाहो कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैंने आज़ुर्दगी से कहा। सच क्या है, मैं अखबारों में देख चुकी हूँ। वो मांझा वाला नहीं था, गामा रुस्तम था। वो चिल्ला के बोली। तुम्हारी मर्जी, अखबार पर एतबार करो या मुझ पर, लेकिन कुछ देर पहले तुमने माना था कि मैं झूठ नहीं बोलता। अखबार वाले झूठ क्यों लिखेंगे? अखबार वो लिखता है जिसके लिए पैसा मिले। तुम आजकल की सहाफत को नहीं जानती। तुम जानते हो गामा रुस्तम को? उसने कहा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम जानती हो तो मुझे भी बता दो। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ। सारा ज़माना जानता है कि उसे सिकंदर शाह पालता था, ठेकेदार सिकंदर शाह, जो मेरा मामा भी है और ससुर भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो घर है, मैं यहाँ काम करता हूँ, सिकंदर शाह के एक पार्टनर की हैसियत से। पार्टनर? वो चिल्लाई। क्या तुम नहीं जानते कि वो मेरे बाप का जानी दुश्मन था और मुराद का? मेरा किसी दुश्मनी से क्या ताल्लुक? सिकंदर शाह मेरा दुश्मन नहीं है, दोस्त भी नहीं है। उसने मुझे बतौर मुशीर बुलाया और बस। झूठ, सब झूठ। मैंने अपनी बात जारी रखी। और मुझे छोड़ो, मैं ना 3 में ना 13 में। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि सिकंदर शाह तुम्हारे बाप का जानी दुश्मन था? मैं मुराद की वजह से हूँ, वो तिल मिलाई, क्योंकि ये वारकारी था। मैं काम की वजह से हूँ, मैंने जवाब दिया। ऐसा क्या काम आता है तुम्हें आखिर कि उसने तुम्हें पार्टनर बना लिया? मैंने कहा कि तुम ये सब अपने ससुर से पूछना। और मैं ही क्या, उसने तो अनवर को भी ऑफर दी है, क्योंकि वो एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। मैं अनवर का दोस्त हूँ और सिकंदर शाह समझता है कि मैं डीलिंग अच्छी कर लेता हूँ। ये ख्याल अनवर के मरहूम वालिद का भी था। अनवर की माँ मुझे बेटा समझती है, उस पर तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। अनवर की शादी रेशम से हो रही है, क्या तुम्हें उस पर भी एतराज़ है? उसकी जहनी मुखासमत के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। वो रो रही थी, मगर मैं चाहता था कि बात चल निकली है तो फिर अंजाम तक पहुंच जाए। हलफ उठाए बगैर ही मैं उसे कायल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। तुम चाहो तो अपने मामू और ससुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हो या खुद कत्ल कर सकती हो अपने मामू को, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मैंने देखा, जो मैं जानता हूँ। तुम जानती हो मैंने मुराद की और तुम्हारी मदद की, रेशम को तुम्हारे साथ जाने दिया। तुमको भी मुझ पर एतमाद था। कोई वजह नहीं कि आज तुम मेरी बात ना मानो। छोड़ो इसको जो मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं उठा और बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि बाजी मैंने जीत ली है और अब रोजीना रात भर जागती रहेगी, रोती रहेगी, लेकिन सुबह तक वो मेरे सच की कड़वी गोली को निकल जाएगी। सिकंदर शाह ने जो काम मुझे सौंपा था मैंने कर दिया था, क्योंकि उसी में सबकी भलाई थी। उस रात मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो देर तक सोचता रहा कि जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता। कोई नादीदा कुव्वत है जो मेरे अज़ाइम की राह में दीवार खड़ी कर देती है। अब नादिर शाह से इंतकाम की आग जो मेरे दिल में अलाव की तरफ भड़कती थी, मध्यम होकर चिराग की लौ बन गई थी। मैं नौरीन को कहाँ तलाश करूं? मुझे ये यकीन ज़रूर था कि मैं कोशिश करूंगा तो वो मिल जाएगी, और न जाने क्यों दिल कहता था कि वो मिलेगी। सुबह मुझे फिर रात वाला ख्याल आया और मैंने सोचा कि इस वक्त मैं खामोशी से निकल जाऊं। फिर ख्याल आया कि ऐसे चोरों की तरह भागने की ज़रूरत क्या है, मैं बता कर जाऊं ताकि किसी गैर मुतवक्के हादसे की सूरत में कोई मेरा भी सुराग लगाए। मैंने सिकंदर की बीवी को नमाज में मसरूफ़ देखा। वो फारिग हुई तो मैं उनके पास बैठ गया। वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी, खाल बस हड्डियों से चिपकी रह गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? उन्होंने सलाम फेरने और दुआ ख़त्म करने के बाद पूछा। देख रहा हूँ कि आपने क्या हालत बना रखी है अपनी। मैंने क्या बना रखी है? वो मायूसी से बोली। मेरा ख्याल है आपको अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए कुछ दिन के लिए। रेशम रहेगी आपके पास। मैंने सुना है रेशम को अनवर ब्याह कर ले जाएगा। चौधराइन कैसे मान गई? रेशम बहुत अच्छी लड़की है, हो सकता है कि चौधराइन भी कुछ दिन रहने के लिए यहाँ आ जाएं। यहाँ इस घर में? वो एकदम भड़क उठी। मेरे होते ये नहीं हो सकता। उसकी माँ ने कदम रखा उस हवेली में तो मैं जहर खा लूँगी। मैं दम बखुद बैठा रहा। आपको क्या शिकायत है उनसे? शिकायत?
اس نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ سکندر سے شادی ہو جائے، مجھے بدنام بھی کیا تھا۔ میں نے کہا بھول جائیں پرانی باتوں کو۔ کیسے بھول جاؤں؟ ہمارے بڑے سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا، ورنہ وہ بھاگ جاتی جیسے اس کے بھائی کی بیٹی گھر سے میرے بیٹے کو لے گئی اور مار دیا اسے۔ سب پر قبضے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ۔ نہیں ماں جی، اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا معلوم؟ سکندر نے کہا کہ وہ فضلی کے بیٹے کو، فضلی نام ہے انور کی ماں کا، اسے کاروبار میں شریک کر رہا ہے، تو میں نے کہہ دیا ہے کہ بڑی بے وقوفی کر رہا ہے۔ اس دن پتہ چلے گا جب وہ سکندر شاہ کو نکال باہر کرے گا اور خود قابض ہو جائے گا سب پر۔ وہ ہنسنے لگا، مگر یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے۔ میں نے انور کا دفاع کیا۔ اس کے پاس ڈگری ہے اس کام کی جو وہ باہر سے لایا ہے۔ ڈگری کیا اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ کیا دنیا میں صرف فضلی کا ہی بیٹا رہ گیا ہے؟ میں نے سوچا کہ جب بات چل نکلی ہے تو چلنے دی جائے۔ سکندر شاہ تو مجھے بھی شامل کر رہا ہے۔ اس کا جو جی چاہے کرے، میری پہلے کب سنتا ہے جو آج سنتا تو آج مراد زندہ ہوتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ صورتحال اس حد تک خراب ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سکندر شاہ جتنا فراخ دل تھا، اس کی بیوی اتنی ہی انور کے، روزینہ کے اور میرے خلاف تھی۔ پھر تو آپ کو ریشم کی انور سے شادی بھی پسند نہیں ہوگی؟ میری پسند کون پوچھتا ہے؟ انور چاہتا ہے اور اس کی ماں چاہتی ہے، تو میں کیوں کہوں کہ اس کمزاد لڑکی میں کیا ہے؟ انور کو کوئی کمی ہے خاندانی لڑکیوں کی؟ لیکن لگتا ہے اب ایسا ہی ہوگا۔ کم نسل، دوغلی، نیک ذات کی کمی کمینوں کی بیٹیاں ہماری چھاتی پر مونگ دلنے آ جائیں گی اور ہم پر راج کریں گی۔ مراد کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھی میں۔ اب مراد تو ہے نہیں، یہ بیٹی ہے اپنی کوکھ میں اس کی نشانی لیے، اور سکندر پھر رہا ہے اس کے آگے پیچھے۔ میری سامنے کی کھڑکی میں سکندر کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی بیوی کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے بلایا اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ اس کی بیوی نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ کون تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی نہیں۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، کس گاؤں کے ہو؟ خاندان والے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ بہن بھائی ہیں؟ میں نے کہا ابھی سب بتاتا ہوں، چائے لے آؤں اندر سے۔ لیکن یہ بھاگنے کا بہانہ تھا، ورنہ میں لمبی مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ اندر سکندر شاہ بے چینی سے میرے انتظار میں تھا۔ تمہاری چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت چائے کا کپ اٹھا کر خاموشی سے لوٹ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ سکندر شاہ نے بیوی کے بارے میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا تھا، جھوٹ مت بولو۔ میں نے کہا وہ سب کے خلاف ہیں، ہم سب کے، جو ہو رہا ہے اس کے بھی۔ یہ بھی 2-4 دن سے شروع ہوا ہے، مجھ سے بھی اس نے بہت جھگڑا کیا۔ ایسا لگتا ہے اس کا اپنے دماغ پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، وہ مجھ سے ڈرتی تھی، اب ڈر نکل گیا ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے میرے لیے۔ اس نے تمہیں فضیلت کے بارے میں کیا بتایا؟ فضیلت؟ وہ فضلی کہہ رہی تھی اسے۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ چکر تھا جوانی کا، وہ پسند کرتی تھی مجھے۔ اور تم؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فضیلت کی وہ دشمن ہے، حالانکہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ انور کی ماں کیسے آئے گی یہاں ریشم کی رخصتی کے لیے؟ کسی کے یہاں رہنے کا کیا سوال؟ ان کو روزینہ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ ہمدردی؟ میرے سامنے اس نے کیا نہیں کہا اسے؟ آوارہ، بے حیا، میرے بیٹے کو لے کر بھاگ گئی، مار دیا، کچھ کھلا دیا، اسے گاڑی پر کنٹرول نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ بغیرت خود بچ گئی۔ ان کا خیال ہے کہ ہم سب مل کر تمہیں کنگال کر دیں گے، روزینہ کے ساتھ مل کر۔ وہی خادمہ پھر سے آئی اور ٹرالی کو ہمارے درمیان کھڑا کر کے واپس چلی گئی۔ یہ اس کی جاسوس ہے، سکندر بولا، سب سنتی ہے اور اس تک پہنچاتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر کوئی پاگل سڑک پر جھاڑیاں کانٹے ڈال دے تو تم واپس ہو جاؤ گے؟ میں وہ راستہ چھوڑ دوں گا، میں اس پاگل کو چھوڑ دوں گا پاگل خانے میں۔ میں چونکا۔ پاگل خانے میں؟ اسے نفسیاتی علاج گاہ کہتے ہیں، صاف ستھرا کمرہ، ڈاکٹر، نرسیں، اچھا کھانا، علاج، اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ روزینہ کی صحت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ عورت یہاں نہ رہے۔ روزینہ نے رات مجھے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری شرط مان لوں۔ روزینہ نے کہا؟ کب؟ کل رات کو جب میں سونے لیٹ گیا تھا، اس نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں اور کہا کہ تمہاری بات مان لوں جیسے حکم دے رہی ہو، لیکن میں بہت پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہیں اور انور کو 10% کی بجائے 25% کا حصے دار بناؤں اپنے کاروبار میں۔ بہت بہترین فیصلہ ہے آپ کا۔ اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ 1 اگست سے۔ جولائی کے آخری ہفتے میں مراد کا جہلم ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ روزینہ کو بھی اس کا حصہ دوں، میری جگہ 50% کی پارٹنر بن جائے، مگر اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک کہا اس نے۔ تم کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے؟ قدرت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے، ساری پلاننگ اور ساری محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب وارث باقی نہ رہے۔
اس بارے میں سکندر شاہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنی شکست کے بعد وہ اپنے مقصد سے بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے عمر کو شدت کے ساتھ خود پر سوار کر لیا تھا، حالانکہ 60 سال کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ اس کے قانونی مشیروں نے تمام دستاویزات تیار کرا لی تھیں۔ اچانک وہ مالک نہیں رہا تھا، مالک ہم تین ہو گئے تھے، میں، انور اور روزینہ۔ یہ دستاویزات عدالت میں جمع کرا دی گئیں۔ فیصلہ محض ایک رسمی کارروائی تھا۔ اس سے پہلے مراد کا چہلم آ گیا۔ باہر فاتحہ خوانی ہوتی رہی۔ مراد کی فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ سکندر شاہ کے لیے بھی صبر جمیل کی دعا مانگی جاتی رہی۔ سکندر شاہ سب سے بے نیاز اپنے کمرے میں سوتا رہا۔ وہ مراد کے غم کو بھولا اور نہ ہی فاتحہ خوانی میں شریک ہوا، نہ اس کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے گیا۔ مراد کی بیوہ سارا دن روتی رہی، ریشم اسے تسلی دینے کے چکر میں خود بھی روتی رہی، اور اس دن مراد کی ماں پر پاگل پن کا دورہ بھی پڑا۔ اگلا دن طلوع ہوا تو وہ ایسا تھا جیسے طوفان کی رات کے بعد کی ایک پرسکون صبح۔ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ انور کہاں ہے؟ سکندر شاہ نمودار ہوا۔ انور آ جائے گا، کیا کام ہے؟ میں نے کہا، کام مجھے نہیں تمہیں کرنا ہے، سب بتا دیا سمجھا دیا جائے گا۔ اس نے مختلف پروجیکٹس کے نام لیے جو رک گئے تھے اور بتایا کہ ہمیں کس سے فوراً ملنا چاہیے۔ میں انور کو بلاتا ہوں، میں نے کہا۔ اندر سکندر کی بیوی چلانے لگی، فضلی آ گئی، بے غیرت، اس گھر میں بھی آ گئی۔ اس کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، آگے بہت مشکلات ہوں گی شاہ جی۔ تم فکر نہیں کرو، اس کا علاج آج سے شروع ہو جائے گا۔ میری بات ہو گئی ہے ڈاکٹر مبین سے، آپ اسے مبین کے نفسیاتی کلینک میں داخل کرائیں گے۔ ہاں، کیا خرابی ہے اس میں؟ اس کی شہرت بہت خراب ہے، وہ جعلی ماہر نفسیات ہے، زیادہ کیس منشیات کی عادت چھڑانے کے لیتا ہے۔ اس نے جاتے جاتے کہا، تم فکر مت کرو، میں نے سب معلوم کر لیا ہے، مراد کی ماں کا معمولی ہسٹیریا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر میں شور سے بچنے کے لیے میں باہر نکلا اور دائیں طرف بنے ہوئے آفس بلاک میں چلا گیا۔ یہ کمروں کی طویل قطار تھی جس کے سامنے ایک برآمدہ تھا۔ پہلا کمرہ سکندر شاہ کا تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ پہلا سیکٹری کا، جس میں ایک سیکٹری بیٹھتی تھی، وہ ایک ذمہ دار اور سنجیدہ عورت تھی جو 10 سال سے اہم ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں مہمانوں کے انتظار کے لیے صوفے لگے ہوئے تھے۔ سکندر شاہ کے کمرے میں جانے والا دروازہ اس کے پیچھے تھا۔ برآمدے میں اگلے 2 کمرے مجھے اور انور کو دیے گئے تھے۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا جب میں آفس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب میں آفس چیئر پر بیٹھا تو نہ جانے کہاں سے 4 افراد نمودار ہوئے۔ وہ عملے کے لوگ تھے جو آخری کمرے میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے بڑے ادب سے ہاتھ ملا کر اپنا تعارف کرایا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا فرائض ہیں جو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک ڈائریکٹر تسلیم کر لیا تھا۔ اب ایک نئی تازہ ترین صورتحال تھی۔ استاد گامہ رستم کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انور کو اپنا فون نمبر بتا دے گا، اس کے بعد میں اسے مل بھی سکتا ہوں، مگر اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ابھی تک وہ لاپتہ تھا۔ میں نے انور کو سکندر شاہ کی خفگی سے آگاہ کیا۔ اپنی ماں سے بات کی تو نے؟ میں نے کہا، ہاں بڑی مصیبت ہے، وہ متفکر ہو گئی تھی میری بات پر کہ ریشم کے لیے ان کو وہاں جانا پڑے گا۔ میں نے انور کو سکندر شاہ کے ارادے کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو پاگل خانے میں داخل کرا رہا ہے۔ پاگل خانے میں؟ ایسی حالت تو نہیں ہے ان کی، وہ علاج کرا سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر مبین کے ہسپتال کی بات کر رہا تھا۔ وہ پاگل خانہ ہی تو ہے۔ تو جانتا ہے کوئی بہتر جگہ تو بتا۔ اور ہاں، جب وہ چلی جائیں گی تو پھر ماں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے لیے یہاں آ جائیں۔ ابھی سے میں کیا بتاؤں سلیم، حالات نے کیسی کروٹ لی ہے، زمانہ بدل گیا ہے ہمارا بھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ روزینہ یہاں ایک دن مالک ہوگی اور ہم اس کے معاون۔ میں نے کہا، یقین کر، آج میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے آفس میں بیٹھا تو مجھے لگا جیسے یہ سب خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ کسے خبر انور کہ بازی پلٹ جائے، زندگی کی گاڑی کو ریورس گیئر لگے اور یہ ظالم تقدیر مجھے وہیں پہلی والی جگہ پر پہنچا دے جہاں سے میں چلا تھا۔ اگر تو خود نہیں بھولے گا اور جائے گا نادر شاہ سے بدلہ لینے یا نورین کے چکر میں تو یہ سب ہوگا۔ انور بولا، ایک بات بتاؤں تجھے، نادر شاہ سے بدلے کا خیال میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو پاگل ہے ملک، لیکن یہ فیصلہ اچھا کیا تو نے۔ اب نورین سے بھی جان چھڑا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک بار میں اسے تلاش ضرور کرنے جاؤں گا، وہ نہیں ملی تو واپس آ جاؤں گا۔ مشکل ہے، تو نکل جائے گا پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک آیا ہوں تو رمضان کو دیکھ لوں۔ استاد نے کہا تھا کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ کسی دشواری کے بغیر میں نے نہر کے پل پر سے کار کو گزارا اور اس گاؤں میں لے گیا جہاں رمضان تھا۔ لگتا تھا کہ میں اپنے خواب سے گزر رہا ہوں۔ اس کا ایک کمرے والا مکان وہی تھا،
ख्वाब बड़ा वहशतनाक था। मेरे पीछे रमज़ान का भांजा पुलिस ले आया था, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी करा के या मुझे जिंदा या मुर्दा पेश करके कोई भी 1 लाख का इनाम वसूल कर सकता था, क्योंकि अभी तक मैं इश्तिहारी मुजरिम था। इतने कम वक्त में तो शहर की वसत में भी कोई तब्दीली नहीं आती। उस गाँव में क्या बदलता। मैं उस रास्ते से बारहा गुजरा था, सब कुछ वही था, सिवाय उस नहर के गदले पानी के जिस पानी से रेशम ने मुझे निकाला था। वो न जाने आगे कहाँ जाकर किसी प्यासी खेती वाली ज़मीन में जज्ब हो चुका था। वो भी उसी नहर का पानी था जिसमें से नौरीन को रमज़ान ने निकाला था। ये बात मुझे किसी और ने बताई थी। खुद रमज़ान ने ये बात मानने से इनकार किया था। उसके साथ जो लड़की दरगाह पर नजर आई थी, नौरीन नहीं फातिमा थी। उसकी कहानी अलग थी, और अब दोनों कहानियां इतनी उलझ गई थीं जैसे एक रंग के 2 धागों की रील। मैं पुल पर से उतरकर गांव की तरफ चल पड़ा। नौरीन का चेहरा मेरे तसव्वुर में ठहरा हुआ था। हवा में तैरती उसकी शबीह मुझसे आगे चल रही थी। कभी वो मुस्कुराती तो नौरीन बन जाती, और उदास होती तो फातिमा। और अगर उनमें कोई फ़र्क था तो बस इतना ही था। गाड़ी को मैंने रमज़ान के घर से कुछ फासले पर रोक दिया। न जाने क्यों मेरे दिल में एक खौफ था, जैसे वो ख्वाब नहीं था जिसमें मेरी रमज़ान से मुलाकात हुई थी, और उसने मुझे जो कहानी सुनाई सच थी। ख्वाब सच्चे भी होते हैं, ऐसा बहुत लोगों को यकीन था। वो भी ख्वाब ही थे जिसमें नौरीन यूं आई कि मैंने हकीकत समझा, मगर आंख खुली तो हकीकत खुल गई। किसी दुश्वारी के बगैर मैंने उस घर के दरवाजे को पहचान लिया। मैंने बाहर लटकती हुई कुंडी को हिलाया तो अंदर से कमज़ोर सी आवाज़ आई, कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर तारीकी थी। मेरी आंखों को माहौल से आशना होने में कुछ देर लग गई। रमज़ान के कमरे की हालत बिल्कुल वही थी जैसी मैंने ख्वाब में देखी थी। यहाँ तक कि रमज़ान के कमरे की हवा जो बीमार थी और थकन से भरपूर थी, उसे भी मैंने महसूस कर लिया था। उसके साथ ही अंदर से मेरी छठी हिस्स ने चिल्लाना शुरू किया, भाग फरीद भाग, वरना आगे भी वही होगा जो तूने ख्वाब में देख लिया था। अभी किसी जानिब से रमज़ान का भांजा नमूदार हो जाएगा और 1 लाख के इनाम का मुतालबा करेगा। वो मुझे गन पॉइंट पर गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। उस ख्याल ने जैसे मुझे धक्का दिया। मैं पलट कर भागा। कैसा पागलपन का मुजाहिरा था ये। भला कोई यूं होनी को अनहोनी कर सकता है। मैं कुछ देर तक सोचता रहा और फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया। जिस रास्ते से रमज़ान का भांजा पुलिस को ला सकता था वो मेरे सामने था। खुद मैं पुल उबूल करके उसी रास्ते से आया था। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया और उसकी शाखों में छुपकर याद करने लगा कि ख्वाब में मेरी गिरफ्तारी कैसे हुई थी। पहले रमज़ान ने मुझे सारी बात बताई थी कि नौरीन मर गई थी और वो फातिमा ही थी। वो किसी और की बेटी थी जिसे वो पाल रहा था। उसको कहानी सुनाने में काफ़ी वक्त लगा था, शायद आध घंटे से भी ज़्यादा। मैंने घड़ी देखी। ख्वाब अगर सच था तो पुलिस को आ जाना चाहिए। मैं बैठा रहा और घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ता देखता रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे अपने पागलपन का यकीन आने लगा। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे बीत गए। ख्वाब का सच मेरे सामने नहीं आया। रमज़ान का भांजा पुलिस को लेकर नहीं आया। अब मुझे अपनी हरकत पर शर्म आने लगी थी। मैं नविश्ता तकदीर से भागा था, उसी बेवकूफ़ की तरह जो मौत से भागा था। भला ये इंसान के इख्तियार में है ही कहाँ। वो महज इत्तेफाक था, आम सा इत्तेफाक के रमज़ान के कमरे का मंजर वही था। 2 घंटे के बाद मैं उस दरख्त से उतरा और मुखालिफ समत से रमज़ान के घर गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अब रमज़ान वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे में कुछ भी नहीं था। रमज़ान न जाने कहाँ चला गया था। अब शाम हो रही थी। खेतों से मर्द औरतें घर लौट कर जा रहे थे। गाय भैंसों को चराने वाले जानवरों को हाँक कर वापस ला रहे थे। मैंने एक नौजवान को रोककर उससे रमज़ान के बारे में पूछा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो जेल में था। दोनों मामू भांजा। मामू शायद छूट गया था और वापस आ गया था। भांजा भी अंदर ही है। तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे रमज़ान से मिलना है, मैंने कहा। वो जवाब दिए बगैर मुझे घूरता चला गया। अजीब हवन्नक आदमी था। शायद वो भी मुझे ऐसे ही समझ रहा होगा। मैं मायूस होकर वापस गाड़ी की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि एक बच्चे ने मुझे उसके बारे में मुफीद मालूमात फराहम की। वो उधर कब्र में लेटा हुआ है। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। कब्र में? क्यों लेटा हुआ है? पता नहीं, वो बेनियाजी से बोला। वो 8-10 साल का शरीर सा बच्चा था। तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? उसने इकरार में सर हिलाया और आगे आगे चल पड़ा। मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। गांव के छोटे से कब्रिस्तान में कीकर उगे हुए थे। कब्रें दूर दूर और कच्ची थीं। बच्चा 2-3 कब्रों के पास से गुजरा और फिर एक जगह रुक गया। वहाँ बज़ाहिर धंसी हुई कब्र थी, ताज़ा खुदी हुई कब्र नहीं थी कि कोई उसमें सीधा लेट जाए। बच्चे ने अंदर देखा और सर हिलाया। क्या हुआ? मैंने कहा और खाली कब्र में देखा। इसमें मिट्टी भर गई थी। इसमें तो कोई नहीं। वो मैं भूल गया, उसने कहा और अपने पीछे देखा। मुझे शक हुआ कि वो शरारत कर रहा होगा
اور مجھے بے وقوف بنا کر یہاں تک لے آیا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈانٹا تو وہ ہنستا ہوا بھاگ جائے گا۔ وہ ادھر جو بیری کا درخت ہے نا، وہاں۔ وہ میری پرواہ کیے بغیر دوسری طرف کو دوڑا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ وہاں واقعی تازہ کھدی ہوئی قبر تھی جس کے کناروں پر مٹی کے ڈھیر تھے۔ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اسے استعمال نہیں کیا گیا تھا اور مٹی بارش پڑنے سے جم گئی تھی۔ بچہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ یہ دیکھو، یہاں لیٹا ہوا ہے وہ۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا مگر قبر میں رمضان سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے اسے اپنے گھر میں زندہ سلامت دیکھا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، رمضان۔ اس کے ساکت جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ بظاہر اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، مگر میں نے جھک کر اسے پھر سے آواز دی، رمضان۔ قبر کی سائڈ سے مٹی کھسکی اور اس کے ساتھ ہی میرے پیر یوں لگتا تھا جیسے قبر مجھے کھینچ رہی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پلٹ کر اس بچے کو دیکھا جو مجھے یہاں تک لایا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ میرے دل نے خطرے کے احساس کو شدت سے محسوس کیا۔ میرا ذہن ان معاملات کی پراسراریت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایک خواب جیسا منظر دیکھ کر مجھے خوفزدہ ہونے اور یوں سر پر پاؤں رکھ کر فرار ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خوف ایک بار پھر احساس پر غالب آ رہا تھا۔ رمضان کی زندگی کا یقین کرنے کے لیے مجھے قبر کے اندر اترنا پڑتا، مگر اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مرا نہ ہوتا تو قبر میں کیوں ہوتا؟ یہ تصور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہوا کہ گھر سے بھاگا اور یہاں آ کر چھپ گیا۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ یہاں گھنے درختوں میں سائے زیادہ تاریک تھے۔ چھٹی حس ایک بار پھر مجھے خبردار کر رہی تھی۔ اس معصوم بچے کا کردار بھی اب مجھے مشکوک لگنے لگا تھا۔ وہ سیدھا مجھے یہاں کیسے لے آیا؟ جیسے یہ رمضان کا گھر ہو۔ اس کا معصوم ذہن کسی سازش میں استعمال ہوا تھا۔ گاؤں کے غریب بچے کے لیے 5-10 روپے بھی بڑی دولت تھی۔ پھر اسے جیسا کہا گیا ہوگا اس نے ویسا ہی کیا ہوگا۔ چاروں جانب دیکھتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ خواب کا منظر مجھے یاد آنے لگا تھا۔ مجھے پولیس نے گھیر لیا تھا۔ یہاں ابھی تک مجھے پولیس دکھائی نہیں دی تھی۔ خطرہ بہرحال اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ اچانک نیم تاریکی میں ایک پتھر اڑتا ہوا آیا اور میری ناک کے سامنے سے گزر گیا۔ نشانہ یقیناً میرے سر کا تھا۔ میں نے اسی سمت میں فائر کیا تو جواب میں فائر آیا۔ بے اختیار میں قبر میں گر گیا اور تب مجھے رمضان کے وجود میں زندگی کا احساس ہوا۔ اس کا جسم لاش کی طرح اکڑا ہوا اور سخت اور ٹھنڈا نہیں تھا۔ مجھے کہیں قریب سے انسانی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس 3 فٹ چوڑی جگہ میں یہ کام مشکل تھا، مگر میں نے رمضان کو کھینچ کر بٹھایا اور خالی جگہ میں خود بیٹھ کر اسے اپنے اوپر ڈال لیا۔ وہ 100% زندہ تھا، ورنہ کسی لاش کو ایسے اٹھانا اور لٹانا ممکن نہ ہوتا۔ اب نیچے میں تھا اور میرے اوپر رمضان۔ اس کا دبلا پتلا جسم میرے مقابلے میں زیادہ وزنی نہیں تھا۔ میں نے چند منٹ بڑی مشکل سے گزارے۔ نیچے سے میری کمر میں کنکر چبھ رہے تھے۔ دونوں طرف قبر کی دیواروں سے مٹی جھڑ رہی تھی اور گہرائی کی خنکی میری ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ نیچے سے چونٹے میری گردن پر چڑھ گئے تھے اور اب گریبان کے راستے سینے اور پیٹ پر چل رہے تھے۔ یہ احساس بڑی دہشت رکھتا تھا کہ میرا مردہ جسم ایک دن ایسے ہی قبر میں لٹایا جائے گا اور لٹانے والے میرے اپنے ہوں گے اور جلد از جلد وہ مجھ پر مٹی ڈال کر جانا چاہیں گے۔ ایک آواز نے بہت قریب سے سوال کیا، کہاں گیا؟ جملے کے آخر میں جو گالی تھی وہ غصے، حیرانی اور جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھی۔ میں نے سانس بھی روک لی۔ جس سے سوال کیا گیا تھا وہ کیا جواب دیتا؟ پتہ نہیں، گولی تو لگی تھی۔ پہلے نے اسے براہ راست گالی دی۔ گولی لگی ہوتی تو یہاں مرا نہ پڑا ہوتا۔ دیکھ، خون ہے کہیں؟ جھک کے دیکھ۔ پہلا شخص سخت مشتعل تھا۔ ہاں خیر، خون تو نہیں دکھائی دے رہا، لیکن تمہارے پاس بھی تو ریوالور تھا اور تم بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ یہی تو غلطی کی میں نے کہ تیرے نشانے پر اعتبار کیا۔ تم نے بھی تو پتھر مارا تھا سامنے سے، گولی تو چھوٹی سی ہوتی ہے۔ دوسرا منمنایا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے جھانپڑ پڑا جس کی آواز میں نے سنی۔ بکواس بند کر، ایک گولی تھی وہ بھی ضائع کر دی۔ شیدے مارتا کیوں ہے؟ جو کام تھا میں نے کر دیا۔ میرا لڑکا اسے یہاں لے آیا تھا۔ اب اس اندھیرے میں وہ کہاں ملے گا؟ بھاگ گیا ہوگا۔ دوبارہ کیوں آئے گا ادھر؟ پہلا بولا، جسے شیدے کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ یقیناً رشید اس کا اصل نام ہوگا۔ یہ نہ ہو وہ کہیں چھپا بیٹھا ہو، الٹا ہمیں نشانہ بنا لے۔ اور دیکھ مانی، ایسا نہ ہو کہ تو کسی کے سامنے کوئی بات کر دے۔ شیدے کا لہجہ اب قدرے مصالحانہ ہو گیا تھا۔ میں پاگل ہوں؟ میرے 5000 روپے دے ابھی۔ کس بات کے 5000 دوں؟ پاگل کے بچے، 1 لاکھ ملتے مجھے تو 5000 تجھے بھی مل جاتے۔ چل۔ یہ سب میں نہیں جانتا، میں نے تو اپنا کام پورا کیا۔ اس کی آواز کچھ فاصلے سے آئی۔ دوسرے نے یعنی شیدے نے کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ میں نے بڑا سخت وقت گزارا تھا، چونٹے مجھے کاٹ رہے تھے۔
میرے جسم کا ہر حصہ اکڑ گیا تھا۔ میں نے لاش کی طرح اوپر پڑے رمضان کو اٹھایا اور پھر خود بھی اٹھا۔ اتنی کم جگہ میں یہ آسان نہیں تھا۔ رہی صحیح قوت کی مدد سے میں نے پہلے رمضان کو باہر ڈالا اور پھر خود قبر سے باہر نکل آیا۔ اس جدوجہد میں مجھ پر مزید مٹی گری۔ مٹی کا ذائقہ میرے منہ میں محسوس ہونے لگا اور میری سانس میں دھول بھر گئی۔ باہر نکل کر کھلی ہوا میں لیٹ کر لمبے لمبے سانس لیے کچھ دیر بعد میں نے بہتر محسوس کیا تو رمضان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب اس کا جسم مجھے کچھ سرد لگا۔ شاید یہ کھلی ہوا کا اثر تھا، میں نے سوچا، لیکن پھر تصدیق کرنے پر میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ رمضان اب زندہ نہیں تھا۔ روح کے پرواز کر جانے کے بعد اس پر موت غالب آ چکی تھی۔ صدمے اور دہشت سے میرا برا حال ہو گیا۔ میری آخری امید یہی شخص تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ زندہ تھا۔ میرے نمودار ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کس نے اسے مار کے قبر میں پھینک دیا؟ وہ فوراً نہیں مرا تھا۔ شاید اسے زہر دیا گیا تھا یا کوئی ایسی دوا جس کا اثر کچھ دیر کے بعد ہوا تھا۔ رمضان کی ڈرامائی موت سے دوچار ہونا میرے لیے ایک ذہنی شوق تھا جس نے مجھے خود اپنے تحفظ کے خیال سے بیگانہ کر دیا تھا۔ مجھے صدمہ بھی تھا کہ میرے اور فاطمہ کے درمیان یہی شخص رابطے کا ذریعہ بن سکتا تھا جو اب نہیں رہا تھا۔ اس کی لاش کو وہیں پر چھوڑ دینا میری مجبوری تھی۔ قانون کا تقاضا تھا کہ میں اس کی موت کے حالات کی رپورٹ لکھاؤں۔ یہ اس لیے ناممکن تھا کہ میں خود قانون کی نظر میں ایک مفرور مجرم تھا اور ملک سلیم اختر بن جانے کے باوجود پہچان لیے جانے سے ڈرتا تھا۔ شرافت اور انسانیت کا تقاضا تھا کہ میں قریبی گاؤں میں جاؤں اور کسی کو بتاؤں اور گاؤں والے اس کے کفن دفن کا بندوبست کریں۔ لیکن وہ بھی 10 سوال کرتے کہ تم کون ہو؟ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تو عام گزرگار نہیں ہے۔ یہ سب سوچ کر میں نے بوجھل دل کے ساتھ رمضان سے رخصت لی۔ اپنے حساب سے وہ بہت جی لیا اور اس جیسے شخص کو عزت کی موت مل نہیں سکتی تھی جو زندگی میں کبھی باعزت نہیں رہا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ رمضان کا بھانجا شاید زندہ ہو جو مجھے فاطمہ یعنی نورین کے بارے میں کچھ بتا دے، ورنہ اس کہانی میں ابھی 2 کردار شامل ہوئے تھے، شیدا اور مانی۔ رمضان کے ساتھ ان کی دشمنی سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن ایک نے پتھر مار کے میرا سر پھاڑنے کی کوشش کی تھی اور دوسرے نے مجھے گولی مارنے کی۔ ان کے پاس ایک ہی ریوالور تھا جو شیدے کا تھا اور اس نے نامعلوم وجہ کی بنا پر مانی کے حوالے کیا تھا، کیا اس لیے کہ بعد میں مانی کو مجرم بنا دے؟ میں واپس چل پڑا۔ اندھیرے میں واپسی کے لیے میں نے اندازے سے وہ راستہ اختیار کیا جو مجھے اپنی گاڑی کی طرف لے جاتا۔ میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا ایک جانب کو چل رہا تھا، پھر جیسے مجھ پر پہاڑ گر گیا۔ کسی درخت پر سے کوئی ریچھ کی جسامت کا جانور مجھ پر آ گرا تھا۔ میں اس ناگہانی آفت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ گرتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کوئی جنگلی جانور نہیں ہے، وہ ایک بھاری بھرکم انسان تھا۔ میں نیچے گرا۔ زمین پر کنکر پتھر اور خشک ٹہنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میرے سنبھلنے سے پہلے حملہ آور کے ہاتھ میری گردن دبوچ چکے تھے۔ یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی، پھر میں نے جسم کو جھٹکا دے کر کروٹ لی اور اس شخص کو نیچے گرا کر خود اس کے اوپر آ گیا۔ اپنے نادیدہ دشمن کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ شیدا ہوگا۔ میرے پورے اسرار طور پر غائب ہو جانے کے بعد وہ دونوں فرار نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھے قبرستان کے علاوہ گرد و نواح کے جنگل میں تلاش کر رہے تھے۔ مجھے صرف بس اتنی ہی مہلت ملی۔ مہلت ملتی تو نہ جانے میں کیا کرتا، حملہ آور کی گردن توڑ دیتا یا اسے معذور کر کے پوچھتا کہ وہ کون ہے اور کیوں میرا دشمن ہو رہا ہے۔ اگلے ہی چند لمحوں میں نے اسے زیر کر لیا۔ یہ میرے لیے زیادہ مشکل کام ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بھاری بھرکم تھا لیکن جوڈو کراٹے نہیں جانتا تھا۔ اگلا مرحلہ تفتیش کا تھا جس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سب لوگ اسے پہلوان کہتے ہیں اور اسے اس کام کے 10,000 روپے دیے گئے ہیں، اور روپے دینے والا پیر صاحب کا ایک جانثار مرید تھا۔ پہلوان اب خوفزدہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے چودھریوں کی حویلی دیکھ رکھی ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہاں سے نزدیک ہے، تم وہاں جاؤ، چودھری انور سے کہو کہ تمہیں 20,000 ابھی دے دے، وہ دے دے گا، کہنا ملک سلیم نے کہا تھا۔ وہ سمجھنے کے قریب آتے آتے پھر مشکوک اور خوف کا شکار ہو گیا، مگر وہ مجھے پکڑ لے گا۔ دیکھو پہلوان، تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو وقت گزر جائے گا اور تمہیں بہت نقصان ہوگا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولا، اس کا دماغ میری باتوں سے کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک وعدہ 10,000 دینے والوں نے کیا تھا جس پر اب اسے اعتبار نہیں رہا تھا۔ دوسرا وعدہ میں نے دگنی رقم کا کیا تھا جو صبح ہونے سے پہلے مل سکتی تھی، کوئی جرم کیے بغیر، بس اس رقم کو ملنے کے بعد مجھے آزاد کر دینا تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ بندہ ہاتھ نہیں آیا۔ کس سوچ میں پڑ گئے پہلوان؟ اگر ان پر اعتبار کیا تھا تو مجھ پر بھی کر کے دیکھو، صبح ہونے سے پہلے تمہیں دگنی رقم مل سکتی ہے اور کوئی خطرہ مول لیے بغیر۔ تم مانی کو بھی 5,000 دے سکتے ہو؟ وہ لہجے سے مجھے رضامند لگا۔
اگر تم کہتے ہو تو یہ بھی ہو جائے گا، چودھری انور سے 25 مانگ لینا، میں نے کہا۔ اگلے 2 منٹ میں میں نے اسے راضی کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ پہلوان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میں نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا اور صحیح وقت پر۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلتے چلتے ہم وہاں تک آ پہنچے جہاں میں نے اپنی گاڑی چھپائی تھی۔ ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، وقت زیادہ لگے گا اور بعد میں مجھے پھر آنا پڑے گا گاڑی لے جانے کے لیے۔ میں گاڑی میں نہیں جاؤں گا۔ معلوم نہیں خوف نے پہلوان کے دل میں کیا شک ڈال دیا تھا۔ فیصلہ کر لینے کے باوجود وہ بے یقینی کا شکار تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک تھا جو اس نے پہلے 10,000 کے لیے کیا تھا، یا یہ ٹھیک ہے جو اب وہ 25,000 فوراً ملنے کی امید میں کر رہا ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ہارا ہوا جواری ہے یا جیتنے والا۔ یہ 10 کے مقابلے 25 کی طاقت تھی جس نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ بکا ہوا آدمی پھر بھی بک سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات اس کے علاوہ بھی ہے جس نے پہلوان کو یہ جوا کھیلنے پر مجبور کیا۔ اس کی نظر میں وہ پہنچے ہوئے نیک لوگ میری بات سے برے نہیں بن گئے تھے۔ وہ یہاں کا رہنے والا تھا، کچھ نہ کچھ پہلے سے جانتا تھا یا سن رکھا تھا کہ پیر سائیں کے مرید کیا کرتے ہیں۔ اعتقاد کے باوجود کوئی بات مشہور ہوتی ہے یا سامنے آتی ہے تو اعتقاد کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ شاید پہلوان کا اعتقاد اس کی مجبوری تھی۔ سب کی طرح وہ بھی خائف اور خاموش تھا۔ میری باتوں پر اس کا یقین کر لینا یہی ثابت کرتا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا۔ ہم ندی کے پل سے گزرے تو گدلا پانی سرسراہٹ کیے بغیر نیچے سے گزرتا جا رہا تھا۔ پہلوان مردہ قدموں سے میرے ساتھ چلتا گیا۔ معلوم نہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا۔ شاید یہ کہ وہ پیر سائیں کے مریدوں سے کیا بہانہ کرے گا، کیا جھوٹ بولے گا، اور کیا وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے گا۔ ان کو شک ہو گیا تو پھر چودھریوں کی حویلی کے دربان نے مجھے سلام کیا اور اجنبی کی طرف ایک نگاہ ڈال کر گیٹ کھول دیا۔ میں سیدھا انور کے کمرے کے دروازے پر گیا۔ میری دستک پر انور نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے، اور میرا جواب سن کر لائٹ جلا دی۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کہا، تو اس وقت؟ پھر اس کی نظر پہلوان کی طرف گئی اور اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر کسی تمہید کے بغیر کہا، 25,000 نقد ہیں تیرے پاس تو نکال، ان کو دینے ہیں۔ انور نے میری بات سمجھنے کے لیے اتنا ہی وقت لیا جتنا ضروری تھا۔ رقم اس نے الماری میں سے نکالی۔ میں پر اعتماد نظروں سے پہلوان کو دیکھ کر مسکراتا رہا، خاموشی کی زبان میں پوچھتا رہا کہ شک کی اب تو کوئی بات نہیں رہی۔ رقم انور نے میرے حوالے کی اور میں نے پہلوان کی طرف بڑھا دی۔ نوٹوں کی گڈی سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے رہے اور اس کے ماتھے پر پسینے کی نمی چمکتی رہی۔ رقم پوری ہے، چاہو تو گن لو، میں نے کہا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، پہلوان ہکلایا۔ اب میں جاؤں؟ ہم ساتھ ساتھ چلتے باہر تک آئے۔ اب کیوں فکر مند ہو؟ میں نے پہلوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ سچے اور کھرے بندے ہو، مجھے ان کی فکر ہے جو صبح آ کر پوچھیں گے کہ ہمارا بندہ کدھر ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ وہ ادھر سے آیا ہی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، انہیں شک ہو گیا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ پتہ چلا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ نہ میرے پاس اس کے سوال کا جواب تھا اور نہ میں اسے کسی قسم کی یقین دہانی کرا سکتا تھا۔ انور نے گاڑی کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ آیا اور پہلوان پچھلی سیٹ پر متضاد جذبات کے گرداب میں گم رہا۔ پہلوان کو ہم نے اس کے گھر پر اتار دیا تھا اور اب گاڑی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے تھے۔ انور نے کہا، مجھے تو یہاں کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہی، مگر میں جانتا ہوں کہ گاڑی یہیں کہیں درختوں میں یا جھاڑیوں میں موجود ہے۔ 10 منٹ کے بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی میں داخل ہوئی تو رات کی گہری تاریکی کچھ سرمئی اندھیرے میں ڈھلنے لگی تھی۔ گاؤں کی مسجد سے اذان فجر سنائی دے رہی تھی۔